بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اگلا شعر ہے کہ زمیں پہ گرتے ہی لے آئے دانا برگ و ثمر، زمیں پہ گرتے ہی لے آئے دانا برگ و ثمر، جو ٹوٹے ہاتھ سے زاہد کے سب ہے تزویر۔ کیا ہے کہ زمیں پہ گرتے ہی لے آئے دانا، تسبیح کا دانا جو زاہد دکھاوے کے طور پر پڑھ رہا ہے، دکھاوے، تصویر معنی مکر، مکاری۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ زمیں پہ گرتے ہی لے آئے دانا برگ و ثمر، اگر زاہد کے ہاتھ میں جو دکھاوے کے طور پر وہ تسبیح پڑھ رہا ہے، اگر وہ تسبیح ٹوٹ جائے اور اس کا دانہ زمین پر بکھر جائے تو ماحول میں خوشی کا یہ عالم ہے۔ آج ہر ناممکن کام ممکن ہوا جا رہا ہے، تو وہ تسبیح کے دانے میں دانہ بن کر کے اس میں پھول اور پتی اور پھل آ جائیں۔ زمین پہ گرتے ہی لے آئے دانہ برگ و ثمر، برگ مانے پتی اور ثمر مانے پھل ہیں، جو ٹوٹے ہاتھ سے زاہد کے سب ہے تصویر، سب ہو تسبیح پڑھنا، یعنی اگر زاہد اور تصویر مانے دکھاوا، مکاری، مکر کرنا، دکھاوے کے طور پر زاہد جو ہاتھوں میں تسبیح لیے ہوئے ہے اور وہ پڑھ رہا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، اگر وہ تسبیح کا دانہ ٹوٹ کے، اگر وہ تسبیح ٹوٹ جائے، اس کا دانہ زمین پر بکھر جائے، تو ماحول میں خوشی کا یہ عالم ہے کہ وہ دانہ جو ہے اس میں رویدگی پیدا ہو جائے، اس میں پتی پیدا ہو، اس میں پتی نکلے اور اس کے بعد اس میں پھل نکلے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے، تشریح یوں کریں کہ آج زمانے میں جھوٹ، فریب، مکاری، ریاکاری کی کوئی جگہ نہیں۔ اگر زاہد کے ہاتھ میں دکھاوے کے طور پر موجود تسبیح ٹوٹ جائے اور اس کا دانہ زمین پر بکھر جائے تو ماحول میں نمو کی یہ کیفیت ہے کہ اس میں بھی پتیاں اور پھل پیدا ہو جائیں۔ یہ جو میں نے اتنا فقرہ کہا ہے کہ آج زمانے میں جھوٹ، فریب، مکاری، ریاکاری کی کوئی جگہ نہیں، تو یہ اس لیے میں نے کہا ہے کہ زمین پہ گرتے ہی لے آئے دانہ برگ و ثمر، کہ بے جان چیزوں میں بھی جان پیدا ہو جائے، یعنی آج ہر چیز جو ہے وہ حقیقت سے دوچار ہے۔ اس لیے میں نے یہ کہا کہ آج زمانے میں جھوٹ، فریب، مکاری اور ریاکاری کی کوئی جگہ نہیں۔ اگر زاہد کے ہاتھ میں دکھاوے کے طور پر موجود تسبیح ٹوٹ جائے اور اس کا دانہ زمین پر بکھر جائے تو یقینی طور پر دیکھیں جو تسبیح ہوتی ہے یا تو وہ خاک کی ہوتی ہے، مٹی کی ہوتی ہے، یا پتھر کی ہوتی ہے۔ کچھ تسبیحیں جو ہیں وہ لکڑی کے گول گول دانوں سے بھی بنتی ہیں، اور تسبیح جو ہے وہ خاک کربلا، جس کو خاک شفا کہتے ہیں، زیادہ تر اس سے بھی بنتی ہے، اور ایک خاص طبقہ جو ہے وہ اس خاک شفا کی بنی ہوئی تسبیح کو استعمال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آج کے زمانے میں تو آرٹیفیشل تسبیحیں جو ہیں بن رہی ہیں، مختلف پتھروں کی بن رہی ہیں، عقیق کی تسبیح ہے، قیمتی جگہ پتھروں کی، موتیوں کی تسبیح ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے دانے کی کوئی تسبیح نہیں ہوتی، مطلب کوئی ایسا غذا والا دانہ، اناج جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی تسبیح تو نہیں ہوتی ہے، لیکن شاعر کہہ رہا ہے کہ زاہد کے ہاتھ میں جو تسبیح ہے، اگر وہ تسبیح کا ٹوٹ جائے اور اس کا کوئی بھی دانہ زمین پر گر جائے تو اس میں رویدگی پیدا ہو جائے، چونکہ دانہ ملتا ہوا، چونکہ تسبیح کے دانے کی شکل و صورت جو ہے اناج کے کسی نہ کسی دانے یا بیج سے ملتی ہوئی ہے، اس لیے اس کو وہاں پر اس سے تشبیہ دیا ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ آج زمانے میں جھوٹ، مکاری، فریب اور ریاکاری کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر زاہد کے ہاتھ میں دکھاوے کے طور پر موجود تسبیح ٹوٹ جائے اور اس کا دانہ زمین پر بکھر جائے تو ماحول میں نمو کی یہ کیفیت ہے کہ اس میں بھی پتیاں پیدا ہو جائیں
اور اس میں بھی پھل لگ جائے۔ اگلا شعر ہے کہ ہوا پہ دوڑتا ہے اس طرح سے ابر سیاہ، کہ جیسے جائے کوئی پیلے مست بے زنجیر۔ یہ ایک عام کیفیت ہے، اس میں کوئی ایسی معنویت نہیں ہے۔ ایک انہوں نے منظر نگاری کی ہے کہ ابر سیاہ ہوا پہ اس طرح سے اڑ رہا ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک پیلے مست، ایک فیلے مست، ایک ہاتھی، ایک مست ہاتھی جو زنجیروں سے آزاد ہو گیا ہے وہ بڑھا جا رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے زمانے میں خوشی کا یہ عالم ہے کہ فضا میں کالے کالے بادل مست ہاتھی کی طرح جھومتے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ اگلا شعر ہے کہ نخار دشت ہے نخار دشت ہے نرمی میں خواب مہمی ملے، نخار دشت ہے نرمی میں خواب مخمل ہے، ہر ایک تارے رگے سنگ بھی ہے تارے ہری۔ نخار دشت ہے نرمی میں خواب مخمل ہے، خواب مخمل ہے، نخار دشت ہے نرمی میں خواب مخمل ہے، ہر ایک تارے رگے سنگ بھی ہے تارے ہری۔ اس شعر میں خار مانے کانٹا اور مخمل ایک انتہائی نرم کپڑا ہوتا ہے جس کے اوپر رومیں ابھرے ہوتے ہیں، بہت رومیں انتہائی لطیف اور نرم و نازک انتہا درجے کے۔ اور شاعر کیا کہہ رہا ہے یہاں تشبیہ کس سے دے رہا ہے؟ کہہ رہا ہے ناخار دشت ہے نرمی میں خواب مخمل ہے، کہ دشت میں جو کانٹے ہیں، آج کانٹوں کی صفت کی خصوصیت کیا ہے؟ کانٹے کی خصوصیت ہے چبھنا اور سخت ہونا۔ آج انہوں نے بھی اپنی اس صفت، اس خصوصیت ان کی بھی یہ صفت اور خصوصیت بدل گئی ہے۔ کیوں بدل گئی ہے؟ کانٹا چبھے گا تو دوسروں کو تکلیف پہنچے گی۔ تو شاعر کہہ رہا ہے نہ خار دشت ہے، خار دشت نہیں ہے بلکہ نرمی میں دشت کا جو کانٹا ہے، دشت میں جو کانٹا ہے، خار ہے، وہ نرمی میں خواب مخمل ہے۔ مخمل کے کپڑے پہ ابھرے ہوئے جو روے ہیں وہ اس طرح سے نرم و نازک ہو گیا ہے۔ ہر ایک تارے رگے سنگ بھی ہے تارے ہری، اور پتھر سے نکلتی ہوئی چنگاریوں کا جو سلسلہ ہے، سلسلہ تار، چنگاریوں کا جو تار ہے، جیسے کہ ابھی سابق کے شعر میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چخمق پتھر کے اوپر جب لوہا رگڑا جاتا ہے یا جب سان رکھی جاتی ہے تو چنگاریوں کا ایک سلسلہ پیدا ہوتا ہے جو زمین پر گرتا ہے، تو اس سلسلے کو انہوں نے تار سے تشبیہ دیا ہے۔ کہہ رہا حریر انتہائی نرم و نازک کپڑا ہوتا ہے، شاید ریشمی کپڑا ہوتا ہے حریر، تو شاعر کہہ رہا اور ریشم بہت ہی نرم و نازک ہوتا ہے، ہر ایک تارے ریگے سنگ بھی ہے تارے حریر۔ تو کیفیت کا ماحول میں خوشی کی کیفیت کا یہ عالم ہے، مزاج میں تبدیلی کا یہ عالم ہے، مزاج میں تبدیلی کا یہ عالم ہے کہ دشت کے کانٹے نرمی میں مخمل کے رومے ہو گئے ہیں، اور ریشمی کپڑے اور جو پتھر سے جو چنگاری کا جو سلسلہ نکل رہا ہے وہ گویا حریر کپڑے کا تار بن گیا ہے، اس میں نرمی کا یہ عالم ہے۔ اور اگر آپ اس کا یوں کر سکتے ہیں تشریح کہ صحرا کے کانٹوں میں آج چبھنے والی سختی نہیں ہے، بلکہ وہ اتنے ملائم ہیں جس طرح مخمل کے کپڑے میں ابھرے ہوئے رومیں نرم و نازک ہوتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ چخماق پتھر سے آگ کی نکلنے والی چنگاریوں کا سلسلہ ریشمی کپڑے کے باریک تار کی طرح نرم ہے، ریشمی کپڑے کے باریک تار کی طرح نرم ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں چنگاری تو خود ہی گرتی ہوئی فوراً فنا ہو جاتی ہے، لیکن اس کو انہوں نے نرمی میں حریر ریشمی کپڑے کے اس باریک تار سے تشبیہ دیا ہے جو زمین پر گر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس
شعر کے بعد میں اگلے شعر کی تشریح کرتا ہوں، اس موقع پر آپ کو روکتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔